تو یہ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا میں ہونے والا معاملہ بھی تو ایک دہشت گردی کا معاملہ ہے، اور وہ تو اہل اسلام کے درمیان ہوا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کہہ کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ اسلام میں تو ایسا کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو آج کی پیداوار ہے، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے اسلاموفوبیا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مخالفین نے اس کا مقابلہ کیا. تو وہ مقابلہ نہیں تھا کہ اسلام کے اخلاق کے اندر، تعلیمات کے اندر اتنی بلندی تھی. جیسے اسلام کا عقیدہ توحید ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے اور اس کی عبودیت بھی ہے. انسان کو اس سے اسلام نے جوڑا ہے، اور اس کے ماں سوا جتنے معبود ان کے تھے ان سب کی نفی کرتی. صحیح. تو جب ان سب کی نفی ہوئی اور حقیقی طور پہ جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی عبادت ہونے لگی، لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں آنے لگا، تو وہ بت پرستی کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آنے لگے. کہ عقیدہ جو بنیادی طور پہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کی کشش اتنی تھی کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آنے لگے. وجہ فرمایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز تھے، تو آپ نے جس طریقے سے اپنے اخلاق کو آگے بڑھایا، جس طریقے سے لوگوں کی تربیت کی، تو وہ لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہیں کہ یہ ابھی تو ادھر ہی مکے میں رہتے تھے، تو ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنے سے یہ کتنی اچھی اور شاندار تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ اس کو اچھی اور شاندار کہنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم اس پر ہیں کہ وجدنا آبانا. تو وہ پرانی تہذیب جو تھی وہ اس کو اختیار کیے ہوئے تھے، پرانا عقیدہ جو ہے اس کو اختیار کیے ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعوت میں اتنی کشش تھی، جب وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب مت جاؤ. جب کوئی آدمی ان کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب نہ آنے دو. تو اسی طریقے سے جب مسلمانوں نے اسلام کو پیش کیا تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے کیا نظریات ہیں، اس کا نظریہ توحید کیا ہے، اس کا نظریہ رسالت کیا ہے. پھر اس کے علماء جو اس طریقے سے پھیلے ہوئے روئے زمین پر، اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی بنیادیں جو ہیں ان میں علماء کا کردار ہے. کردار اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں 4 اصول ہیں. ایک ہے قرآن حکیم ہے، اور دوسرا کتاب اللہ ہے. یہ تو آپ سمجھے آسمانی ہیں، یہ تو آسمانی ہے. اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو علماء سے متعلق ہیں، ایک اجماع اور ایک قیاس ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایسی ہیں کہ ہر دور میں اسلام کے ساتھ یہ جڑی رہیں گی. اور مسلمان جو علماء جو ہیں وہ ان کا ایک خاص درجہ رہے گا اسلام کے اندر جو ہے. تو اب ان علماء کرام نے جب اسلام کو پھیلایا، ان کی اشاعت کی، ظاہر ہے یورپ بے وقوف نہیں ہے، وہ اپنے معاملات کو سمجھتا ہے اور اسلام کو بھی سمجھتا ہے. تو اس نے اسلام کی جو عالمگیریت ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اس نے بندوبست کیے ہیں. تو جس طریقے سے ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسلامی سلطنتوں کو گرایا، کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے نفاق پیدا کیا. کہ جو مسلمانوں کے اندر تھوڑا بہت جو اختلاف ہے، یار فطری اختلاف ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس کو انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کے تو دونوں طبقات جو ہیں مسلمانوں کے آپس کے ان کو آمنے سامنے کر، یعنی آج بھی جو اس کو بھڑکا رہے ہیں وہ فرندی کارند ہیں. جی ہاں بالکل جو ہے نا. تو یہ انگریزوں نے اس طریقے سے کر کے تو یہ جو طریقہ کار اب انہوں نے اختیار کیا، مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، تو وہ اس لیے کیا کہ تاکہ اسلام کے بڑھنے کا راستہ روکا جا سکے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اسلام کے اندر خوبیاں اور کمالات اتنے ہیں کہ یہ جیسے جیسے مسلمان اس کو پہنچاتے جائیں گے وہ آگے قبول ہوتا جائے گا. یہ تلواریں چلاتے رہیں، بم چلاتے رہیں، لیکن اسلام زبانوں سے اور دلوں سے پھیل رہا ہے. اب رہے گی بات یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو آپ نے کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اختلاف ہے اور یہ ایک بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کو امت کبھی نہیں بھول سکتی. آج 1500 سال گزر رہے ہیں
تو امت نہیں بھولی تو آئندہ 1500 سال بھی گزرتے ہیں تو امت اس کو بھول نہیں سکتی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ابھی 50 سال ہوئے ہیں، تو ان 50 سالوں کے اندر آپ اتنے بدل گئے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شخصیت کون ہے، کیونکہ اسلام، ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام شخصیات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہم کہتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تو خلفاء راشدین شخصیات ہیں، تو یہ شخصیات جو ہیں یہ اسلام ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرے گا، اور ان کی فوقیت اور ان کا درجہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے علماء کرام کا درجہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک مقام تھا، ایک درجہ تھا، اور وہ درجہ نبی نے بنایا ہے، نبی نے بتایا ہے، کیونکہ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسبی ہوتی ہیں، تو علماء کرام کا علم جو ہے یہ کسبی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے جتنے فضائل و کمالات ہیں وہ کسبی نہیں ہیں، وہ عطائیاں ہیں، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ تو اس وقت بچے تھے، تو اس بچے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ سیدہ شباب اہل جنہ، کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ابھی تک ان کا کوئی کسب نہیں ہے، یہ ان کی اللہ کی طرف سے عطا تھی، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی زبان اقدس سے اس مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں، اور امت کے لوگوں کو پتہ ہے، سارے جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ان کا کردار جو ہے وہ اتنے عرصے سے وہ یہ ہے، سب کو اس بات کی خبر ہے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ، اور ایسی ناانصافی کی گئی کہ وہ جو ہے یعنی ایک تاریخ میں انمٹ دنیا تک، اور اس کو بھول جانا جو ہے یہ تاریخ کتنا ظلم نہیں کرتا ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، ایک جملے کا اضافہ، صرف ایک جملے کا اضافہ کر لیں کہ یہ وہ دہشت گردی ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا اسلام قبول نہیں کرتا، کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود مسلمانوں نے اس دہشت گردی کو معاف نہیں کیا ہے جو دہشت گردی اہل بیت کے ساتھ ہوئی، تو جب مسلمانوں اسلام تو ہے نا اس بات پہ کہ اگر ہماری میں دہشت گردی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو معاف نہیں کیا، ان مجرموں کو آج تک یاد بنانا بتا رہا ہے امام کی کہ ہم بھولے، مطلب یہ ہم نے تاریخ ان کو یاد رکھا ہوا ہے، میں یہاں پر مسلمانوں نے اس کو نظر انداز نہیں کیا کہ یہ دہشت گردی